عمار صاحب، موجودہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد ایئرپورٹس میں مسافروں کو آف لوڈ کیا گیا. جو تعداد ہے وہ میں ابتدائی میں بیان کر چکا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام دنیا کے ترقی یافتہ ممالک یا ترقی پذیر ممالک میں کس حد تک اٹھایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں؟ جی، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ حکومت وقت کا حق ہوتا ہے کہ جس کے اوپر بھی وہ شک کرے کہ یہ باہر جا کر کسی بدنامی کا باعث بنے گا تو اس کو روک سکتے ہیں. کہ ہو کیا رہا ہے، جن ممالک کا آپ نے نام لیا ہے جن کی وجہ سے یہ سارے مسئلے پیدا ہوئے ہیں، وہاں آج نہیں بڑے عرصے سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ باہر جا کر مختلف ان کاموں میں انوالو ہوتے تھے جس سے پاکستان بدنام ہوتا تھا. دیکھیے، سب سے ضروری چیز جو ہے وہ پاکستان کی ریپوٹیشن ہے. ٹھیک ہے، ان کے اپنے مسائل ہوں گے، لیکن اب وہ کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ وہ گن بھی پس جاتا ہے. مسئلہ اب یہ ہوتا ہے اس کے اندر کہ جو بیسک رول ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں پوری ہوں، لیکن یہ مافیا اتنے سٹرونگ ہو چکی ہیں باہر بھیجنے والوں کے کہ وہ جعلی دستاویز تیار کر لیتے ہیں. لیکن جو ابھی آپ نے فرمایا، جو ابھی منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ مسافر جانے سے پہلے ایئرپورٹ کے اوپر چیک کر لے کہ اس کی ساری چیزیں پوری ہیں کہ نہیں، میرا خیال ہے میں اس کو سپورٹ کروں گا. کیونکہ گزارش یہ ہے کہ اب سب چیزیں آن لائن ہو چکی ہیں. ایک زمانے میں ہمارا سسٹم کارڈ سسٹم تھا جو مینول تھا. الحمدللہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ جب میں نے جوائن کیا FIA کو 2002 کے اندر، تو اس مینول سسٹم کو ہم نے آٹومیٹڈ سسٹم میں کنورٹ کیا جو اس وقت IBMS کہلاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ IBMS میں ایک سہولت ہونی چاہیے کہ وہ ایک ایپ ہو کہ کوئی بھی مسافر اپنا پاسپورٹ نمبر ڈالے تو ان کو پتہ چل جائے کہ اب یہ آدمی ایئرپورٹ سے جا رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ وہاں کھڑے ہو کے چیکنگ ہو کاؤنٹر پہ اور تکلیف ہو لوگوں کو، انہیں بتائیں کہ جی آپ کی فلاں فلاں چیز کم ہے، اس کو مکمل کریں پھر آپ ایئرپورٹ آ سکتے ہیں. یہ تو اس کا حل ہوا. لیکن میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہنا چاہوں گا اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہ جو آپ باہر جا کر اس ملک میں پہنچ کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ ان ملکوں پہ ذمہ داری ڈالیں. اگر یہاں سے دوسرے ملک میں جانے کے ڈاکومنٹس پورے ہیں، ان کے پورے ہیں، لیکن وہ وہاں سے ڈنکی لگائے غائب ہو رہے ہیں یا کچھ ایسے انلیگل کام میں انوالو ہو رہے ہیں جو کہا جا رہا ہے گا، تو یہ ان ملکوں کی ذمہ داری ہے، یہ ان کے سسٹم کی فیلیئرز ہیں. اس میں اپنے لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے. اپنے لوگوں کو ساری جو چیک لسٹ ہے اس کے اگینسٹ ویریفائی کر کے ان کو جانے دیا جائے. اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچ جائے اور وہاں جا کے وہ وہاں سے غائب ہوتے ہیں، اس کا مطلب ان کے سسٹم میں فالٹ ہے. اچھا سر، ایک چیز اگر جو آپ نے جیسے کہا کہ یہ کسی بھی ملک کی ذمہ داری ہے اور کسی بھی ملک کا حق ہے کہ وہ کسی کو بھی شک کی بنا پر روک سکے. اچھی بات ہے، روکنا چاہیے جب بین الاقوامی تشخص کی بات ہو. ہمیں یہ معلوم پڑا، موفا کی ایک رپورٹ آئی منسٹری آف فارن افیئرس کی کہ 26,000 سے زائد پاکستانی ہیں جو بیرون ممالک بہت سارے ملکوں کے اندر چھوٹے چھوٹے جرائم کے اندر اوور سٹے میں یا کسی اور وجہ سے چھوٹے مالی لین دین کے شکار ہو کے قید ہیں. وہ جو تشخص ہے وہ بھی بحال کرنا ہے پاکستان نے. اور پھر مڈل ایسٹ میں بہت سارے ممالک نے ہمارے پاکستانیوں کو ویزا دینے سے انکار کر دیا، تو وہ تشخص بھی بحال کرنا ہے. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو پالیسی سیٹ ہے اس کا ایک میکنزم ہونا چاہیے کہ بتدریج جو ہے وہ اس کو لاگو کیا جائے، پہلے آگہی جو ہے وہ اس کی فراہم کی جائے اور پھر اس کو لاگو کیا جائے. اس طرح کوئی بھی چپ چاپ اپنا پیسہ خرچ کر چکا ہے، وہ گیا ہے ایئرپورٹ کے اوپر اور آپ نے امیگریشن روک دی ہے، تو سر اس کے لیے تو وہ ایک خاندان نہیں ہے، وہ اس کے لیے تو یا وہ ایک ٹکٹ کا ضائع ہونا نہیں ہے، اس کے لیے تو پورا مستقبل ضائع ہونا ہے اور اس کا خاندان سٹیک پہ لگ جانا ہے. یہ بھی بہت سارے لوگوں کے اعتراض ہیں، یہی کیس لے کے وہ عدالتوں کے اندر موجود ہیں. اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ پورا ایک محکمہ ہے جو ورک ویزے کو ایک سرٹیفکیٹ کرتا ہے کہ یہ ورک ویزا ٹھیک ہے، قانون کے مطابق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مہر لگا رہے ہیں پروٹیکٹر والے اور پھر کوئی اس میں قانونی پیچیدگی آتی ہے تو ان کی پھر پوچھ ہونی چاہیے کہ آپ نے کیوں لگایا. یہ پہلی بات تو یہ ہے. اس سے جو پہلے آپ نے بات کی ہے کہ جو لوگ نکل جاتے ہیں یہاں سے اور وہاں جا کے، تو آپ کی وہ بات صحیح ہے کہ گریجولی روکنا چاہیے ان کو. اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے. پھر جو لوگ ڈیپورٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں ان کے ویڈیو کلپس دکھائے جائیں میڈیا کے اوپر، وہ بتائیں کہ جی ہم اس وجہ سے وہاں پکڑے گئے تھے یا ڈیپورٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں. دیکھیں، ڈیپورٹ ایسے نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی ایلیگل کام کرتا ہے وہ ڈیپورٹ ہو جاتا ہے. اول تو جو ڈیپورٹ ہو کے آئے اس کو فوراً ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیں کہ یہ اگر 5 سال تک یہ دوبارہ جانے کی کوشش کرے گا. اور یہ سب قوانین ہونے چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس کے گیپ فل ہونے چاہیے. اور آخری بات اس لیے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ
کہ سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان کی ریپوٹیشن. پاکستان دیکھیں ابھی 2 دن پہلے امریکہ نے افغان لوگوں کی پابندی لگا دی کہ وہ نہیں آ سکتے. اس سے پہلے وہ تھوک سے جا رہے تھے وہاں پہ. اس کا مطلب ہے کہ وہاں ایک واقعہ ہوتا ہے ابھی 2 دن پہلے اور وہ پورے کے پورے گروہ کو بند کر دیتے ہیں اندر آنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی پاکستان کو خطرہ ہوگا باہر سے لوگوں کے آنے کے اندر، دیکھیں ہم بے شمار مسائل کا شکار ہیں. ہمیں کسی بندے کے پیسے اگر ضائع ہو گئے اس کی وجہ سے اپنے ملک کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. جو یہ ریپوٹیشن ہے کہ پاکستانی باہر جا کے بھیک مانگ رہے ہیں، ڈرگز میں انوالوڈ ہیں یا وہاں سے ڈنکی لگا کے باہر نکل رہے ہیں، یہ زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے. اچھا سر، موجودہ منظرنامے کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ اقدامات جو ہیں یہ ریپوٹیشن کو بحال کر سکتے ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہماری بنی ہے؟ بالخصوص سعودی عرب سے بے دخلی دیکھنے میں آئی، لیکن اب ہمارا پیکٹ ہو گیا، چلیں آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے ملازمتیں پیدا ہو جائیں. اب دبئی میں بہت سارے لوگ اپنا کاروبار بند کر کے واپس پاکستان آ گئے ہیں کہ بھائی جان ہمیں تو وہاں پہ قبول ہی نہیں کیا جا رہا. تو وہ اس کی بحالی میں کتنا وقت لگے گا؟ دیکھیں ایک زمانہ تھا 70s کا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بہت اس کو پروموٹ کیا، لوگ گئے. اور آپ یقین کریں یہ اب ان ملکوں کا رسپانس ہونا چاہیے. ان لوگوں کی اس ملکوں کی ترقی کے اندر پاکستانیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن ہم نے جو غلطی کی کہ جب وہ ملک ٹرانسفارم ہو رہے تھے اور وہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے تھے یا ان کی جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری تھی وہ چینج ہو رہی تھی، تو ہمیں اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ کرنی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں وہ تمام ادارے مرد الزام ہیں پاکستان کے اندر جن کی ذمہ داری تھی، میں نام ہی لوں گا کسی ادارے کا، ان کی ذمہ داری تھی، وہ بنے ہی محکمے اس لیے تھے کہ وہ جو پاکستان سے باہر جائیں ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں. آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے. دیکھیں آج پاکستان میں وہ باہر کے ملکوں میں کنڈی ترنڈی والے لوگ نہیں چاہیے. آج ڈیٹا سائنس کے لوگ چاہیے، آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لوگ چاہیے، آج سائبر سیکورٹی کے لوگ چاہیے. ان کی سرٹیفکیشن کرائی جائیں لوگوں کو یہاں پہ جو انٹرنیشنلی قبول ہیں. یہ ہماری یونیورسٹیوں کی تعلیم وہ قبول نہیں کر رہے ہیں، وہ قبول کر رہے ہیں سرٹیفکیشنز کو. ان تمام اسکل سیٹ کے لوگ تیار کیے جائیں. آپ یقین کریں میں کچھ ایسی سرٹیفکیشن جانتا ہوں جیسے CISSP ہے سائبر سیکورٹی میں، اس کے اوپر نو کوسچن آسکڈ آپ اپلائی کریں آپ کو ویزا مل جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ پاکستانی جو باہر جا کر محنت مزدوری کر کے شیشے صاف کر کے پیسے کما رہے ہیں وہ پاکستان میں محنت کریں، پاکستان میں وہ تعلیم حاصل کریں، وہ ہنر حاصل کریں جیسے الیکٹریکل وہیکلز ہیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی. لیکن یہ جو مسئلہ یونیورسٹیز کا ہے، اداروں کا ہے کہ وہ آگے آئیں اور اگلے ایک کریش پروگرام رن کر کے باقاعدہ انہیں انسینٹو دیے جائے. کہتے ہیں جی کہ پہلے گورنمنٹ آف پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پنجاب گورنمنٹ نے کافی کام کیا، سندھ گورنمنٹ نے کافی کام کیا، لیکن غالباً اس کی اویئرنیس کی کمی ہے. وہ ایک سروے ہو کہ باہر کے ملکوں میں کن ڈیمانڈ ڈریون ڈیمانڈ کیا ہے، تو پھر اس کے حساب سے اپنی سپلائی جو ہے وہ اس کی چین جو ہے وہ مرتب کی جائے. اور جب دنیا کے بدلتے اتوار کے ساتھ خود کو تبدیل کرنے کا ہنر نہیں رکھیں گے پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے.